subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th ہسٹری 12ویں تاریخ فرسٹ یونٹ ٹیسٹ مارکس 25۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 12ویں تاریخ کا فرسٹ یونٹ ٹیسٹ ہے، کوشچن پیپر اور آنسر ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، الف قوسین کی مدد سے خانہ پوری کیجئے اور بیانات دوبارہ لکھیے۔ پہلا سوال ہے، 1440 عیسوی میں ڈیش نے پرنٹنگ پریس کا آغاز کیا۔ اس کا صحیح جواب ہے گٹنبرگ۔ دوسرا ہے، 1609 عیسوی میں ڈیش نے اصلاح شدہ دوربین بنائی۔ اس کا صحیح جواب ہے گیلیلیو۔ تیسرا ہے، ڈیش وہ پہلا جہاز راہ تھا جس نے بر اعظم افریقہ کے گرد گول بحری چکر لگایا۔ اس کا صحیح جواب ہے بارتھولومیو ڈائز۔ گروہ بی میں دی گئی غلط جوڑی پہچانیے اور اسے درست کر کے لکھیے۔ جان کے، سیمویل کرمپٹن، ایڈمنڈ کارٹرائٹ، جیمز واٹ۔ غلط جوڑی ہے سیمویل کرمپٹن، کاٹن جن۔ صحیح جوڑی ہے سیمویل کرمپٹن، اسپننگ مل۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، تاریخی جگہوں، تاریخی مقامات اور شخصیتوں کے نام لکھیے۔ پہلا ہے، امریکہ کے جنوبی ساحلی علاقے میں فلوریڈا سے کیلیفورنیا تک کا علاقہ ڈیش کے زیر تسلط تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے اسپین۔ دوسرا ہے، بحری سفر اور جغرافیائی دریافتوں کی حوصلہ افزائی ملکہ ڈیش نے کیا۔ اس کا صحیح جواب ہے ایزابیلا۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، گروہ سے تعلق نہ رکھنے والے الفاظ لکھیے۔ کوپرنیکس، کیپلر، گیلیلیو، میگلان۔ اس کا جواب ہے میگلان۔ دوسرا ہے، فلائنگ شٹل، اسپننگ جینی، کلر منٹ، اسپننگ مول۔ اس کا جواب ہے کلر منٹ۔ سوال نمبر 2 کا جیم ہے، دی گئی وجوہات میں سے مناسب وجہ چن کر جملے مکمل کیجئے۔ پہلا ہے، صلیبی جنگیں ناکام ہو گئی کیونکہ۔ اس کا صحیح جواب ہے پوپ اور یورپی حکمرانوں کے ذاتی مفادات کے لیے لڑی گئی۔ دوسرا ہے، نوآبادیاتی نظام صنعتی انقلاب کا ہی نتیجہ تھا، نئی مشینوں کی وجہ سے ڈیش۔ اس کا جواب ہے صنعتی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کر کے اس پر مبنی سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا ہے امریکہ۔ دوسرا، امریکی نوآبادی ورجینیا کے 2 شہروں کے نام۔ دوسرا، بوسٹن شہر کس نوآبادی کا حصہ تھا۔ تیسرا، جنوب میں موجود امریکی نوآبادی کا نام لکھیے۔ چوتھا، شمال میں موجود پہلی نوآبادی کا نام لکھیے۔ پانچواں، مشرق میں موجود سمندر کا نام لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے، امریکی نوآبادی ورجینیا کو 2 شہروں کے نام ولیم برگ اور اناپولیس ہے۔ دوسرا، بوسٹن شہر میساچوسٹس نوآبادی کا حصہ تھا۔ تیسرا، جنوب میں موجود امریکی نوآبادی کا نام جارجیا ہے۔ چوتھا، شمال میں موجود پہلی نوآبادی کا نام نیو ہیمسفائر ہے۔ پانچواں، مشرق میں موجود سمندر کا نام اٹلانٹک سمندر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے گئے تصوراتی خاکے کو مکمل کیجئے۔ جغرافیائی دریافتیں، منگو پارک، مارکو پولو، ایبل تسمان، جہاز راہ ہنری۔ اس کے جوابات ہیں، جغرافیائی دریافتوں میں منگو پارک دریائے نائجیریا کے راستے کی دریافت، مارکو پولو چین اور ایشیا ملک کا تعارف، کارپینٹریا اور کوئنسلینڈ، ایبل تسمان، موڈیرا اور ایروز جزائر کی دریافت، جہاز راہ ہنری۔ سوال نمبر 5 ہے، مختصر نوٹ لکھیے، تصورات کو واضح کیجئے۔ پہلا ہے، صلیبی جنگیں۔ اس کا جواب ہے 11ویں صدی میں یروشلم اور بیت المقدس 2 ایسے شہر مانے جاتے تھے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمان حکمرانوں کے لیے یکساں طور پر مقدس مانے جاتے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں عیسائیوں کے ذریعے ان مقدس شہروں کے دوبارہ حصول کے لیے لڑی گئی متعدد جنگوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے، امریکہ کی جنگ آزادی۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، برطانوی سامراج سے آزادی کے حصول کے لیے امریکہ کی 13 نوآبادیات نے ایک اتحاد قائم کیا۔ 4 جولائی کے اجلاس سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس میں آزادی کا اعلان نامہ پیش کیا گیا اور اسے منظوری دی گئی۔ دوسرا ہے، یہ اعلان نامہ تھامس جیفرسن نے تیار کیا تھا۔ اس دستاویز کے اہم نقطے کے طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ امریکہ کی 13 نوآبادیات اب آزاد اور خود مختار ریاستیں ہیں۔ تیسرا ہے، اس دستاویز کا ایک اہم نقطہ وہ بیان ہے جس میں انسان کے
تین بنیادی حقوق مثلاً زندگی، آزادی اور خوشحالی کا حصول شامل ہے۔ چوتھا ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ انسانوں کے قدرتی حقوق ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ پانچواں ہے نوآبادیاتی علاقوں اور برطانوی فوج کے درمیان کچھ عرصہ جھڑپیں جاری رہی، جس کے نتیجے میں متعدد لڑائیاں ہوئی، جس کے بعد ان نوآبادیات نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ چھٹا ہے آخرکار ساراٹوگا کے مقام پر نوآبادیات نے برطانوی فوج پر فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ یہ فتح نوآبادیات کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، جس میں فرانس بھی برطانیہ کے خلاف نوآبادیات کی جدوجہد کی حمایت کرنے پر راضی ہو گیا۔ ساتواں نقطہ ہے آخرکار اسپین بھی نوآبادیات کی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہو گیا۔ آٹھواں، 7 اکتوبر 1780 کو جارج واشنگٹن نے برطانوی فوج کو شکست دے دی۔ 19 اکتوبر کو برطانوی جنرل لارڈ کارنوالیس نے ہتھیار ڈال دیا اور امریکہ آزاد ہو گیا۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل بیانات کے وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے۔ پہلا ہے صنعتی انقلاب نے نوآبادیاتی نظام کے قیام کی رفتار کو بڑھا دیا۔ اس کی وجہ ہے، پہلا نقطہ ہے نوآبادیات سامراجیات کا ایک حصہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے ذریعے دور دراز کے غیر ترقی یافتہ اور کمزور ممالک پر قبضہ کر لینا اور ان ممالک پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نوآبادیات کہلاتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے انگلستان، فرانس، پرتگال اور اسپین وغیرہ ممالک نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک پر قبضہ کر لیا اور یہاں اپنی نوآبادیاں قائم کی۔ تیسرا نقطہ ہے نوآبادیاتی نظام صنعتی انقلاب کا ہی نتیجہ تھا۔ نئی مشینوں کی وجہ سے صنعتی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ چوتھا نقطہ ہے تاہم پیداوار کی اضافی شرح کے مقابلے میں مقامی کھپت کی شرح بہت کم تھی، لہٰذا اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے یورپ کو نئے بازار تلاش کرنے پڑے۔ دوسرا ہے صنعتی انقلاب کا آغاز انگلستان میں ہوا۔ اس کی وجہ ہے، پہلا نقطہ ہے انگلستان میں صنعتی انقلاب کے موافق ماحول موجود تھا، بڑے پیمانے پر لوہا اور کوئلہ دستیاب تھا۔ دوسرا نقطہ ہے انگلستان کی نم آب و ہوا سوتی کپڑوں اور دھاگوں کی پیداوار کے لیے مناسب تھی۔ تیسرا نقطہ ہے ایسے سازگار حالات میں انگلستان میں کپڑے کی صنعت کو عروج حاصل ہوا۔ چوتھا نقطہ ہے اسی دوران انگلستان نے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی نوآبادیوں کا قیام کیا تھا۔ ساتواں نقطہ ہے اس لیے انگلستان کے لیے بآسانی ممکن ہو گیا کہ وہ اپنی صنعتوں کے لیے لگنے والا خام مال اپنی نوآبادیات سے سستے داموں میں حاصل کر سکے۔ آٹھواں نقطہ ہے اسی طرح انگلستان نے اپنی صنعتوں میں بننے والے پکے مال کو اپنی بحریہ کی مدد سے دوبارہ انہی نوآبادیات میں روانہ کیا تاکہ وہاں وہ ان اشیاء کو بڑے منافع سے فروخت کر سکے۔ ان تمام عوامل نے انگلستان کی معیشت میں صنعتی انقلاب کے برپا ہونے کے لیے سازگار ماحول عطا کیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔